ویورز، یہ ملٹری ازم ان پالیٹکس یا جو آرمی کا رول ہے ان پالیٹکس، اس کو سمجھنے کے لیے جو ون آف دا بیسٹ بکس ہے وہ میں آج پڑھ رہا تھا، جس کا نام ہے سولجرز ان پالیٹکس، اور یہ ایرک لارڈ لنگر نے، ایرک لارڈ لنگر 1977 میں، and it's one of the best books divided into 5 chapters. یہ بڑا خوبصورتی سے یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو آرمی کا رول ہے پالیٹکس میں، یہ کب شروع ہوا، کیسا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے 2 کتابیں پوائنیئرز تھی. ایک تھی 57 میں سیموئل ہنٹنگٹن کی، جس نے بعد میں بڑھاپے میں کلیش آف سیولائزیشن لکھی. اس کی کتاب ہے دا سولجر اینڈ دا اسٹیٹ. اور پھر اس کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے ملٹریزم اینڈ پالیٹکس پہ، لیکن یہ پوائنیئر کتاب تھی. دوسری کتاب تھی سولجرز آن دا ہارس بیک، اور یہ سیموئل فائنر کی تھی، اور یہ 62 میں، وہ 57 میں، یہ 62 میں، اور پھر 77 میں یہ. اس کے بعد بہت سی اسٹڈیز ہوئیں. پروفیسر جو عسکری ہے، جو کیئر ٹیکر میں سی ایم رہا، اس کا بڑا ریسرچ ہے. ایک اشتیاق احمد ہے جو کہ کینیڈا میں رہتا ہے، اس کی کتاب ہے پاکستان گیریزن اسٹیٹ، لیکن تھیوریٹیکلی یہ ہے. اور میرا بھی ایک آرٹیکل ہے جو 2004 میں پبلش ہوا، ملٹریزم ان پالیٹکس دا کیس اسٹڈی آف پاکستان بائے، اور یہ گوگل کیری کرتا ہے، جیسٹور ہو چکا ہے. آپ گوگل میں جائیں نا تو ٹائپ کریں ملٹریزم ان پالیٹکس دا کیس اسٹڈی آف پاکستان بائی منصور اکبر کندی. اینی ہاؤ، اس کتاب میں یہ شو کیا گیا ہے کہ یہ جو پاور ہے، ویری اٹریکٹیو پاور پہ بہت کچھ لکھا گیا. اور یہ جو آرمی ہے، یہ مور اور لیس ان کو اگر موقع ملے تو یہ پاور، پولیٹیکل پاور کی طرف انکلائن ہوتی ہے ان دا گیم آف پالیٹکس. اور یہ شروع ہے رومن امپائر کے دور میں، جو پریٹورین گارڈز تھے، پریٹورین اسپیشل سیزر جو ٹائٹل تھا رومن ایمپررز کا، تو انہوں نے خود put Caesar to death and deposed them اور خود became rulers. یہ جو ہم کہتے ہیں پریٹورین rulers type, one of the types of army in politics کا جو رول ہے. لارڈ لنگر میکیولی سے ایگری کرتا ہے اینڈ ہوپس کہ پاور ویری اٹریکٹیو. اور پھر جو میکیویلین فریز ہے کہ رولرز کین بی ویل سیکیور with strong weapons and good laws. تو یہ کہتا ہے کہ جو اسٹرانگ ویپنز ہیں وہ رولرز کی ضرورت ہے. جیسے ڈیفنس ہے، ڈیفنس پاکستان، انڈیا، اسرائیل، امریکہ، رشیا، چائنا، سب کی ضرورت ہے. تو آرمی ایگزسٹ ون وے اور another with strong weapons. ان کے پاس ویپنس. اس کا کہنا یہ ہے کہ آرمی کیوں کیپیبل ہوتی ہے
پاور سیز کرنے کی کہ بیکاز دے ہیو numerical strength, armed forces with good weapons, strong weapons, جو کہ سویلین ان کے اوروں کے پاس نہیں ہیں. They are well equipped. اور میں آپ کو بتاؤں جہاں سول وار ہوئی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پروفیشنل آرمیز نہیں تھی. پروفیشنل آرمیز جہاں فیل ہوتی ہیں وہ مطلب ہے تو نوڈ لنگر کا یہ ہے. نوڈ لنگر نے پہلی دفعہ اپنی کتاب میں، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اس کے بعد جو بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ اس کے پیٹرنز کو فالو کیا ہے with some addition. یہ کہتا ہے آرمی کا رول ان پالیٹکس میں 3 kinds ہے. رول ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ایک کہتا ہے یہ کہتا ہے ایک گارجین ہے، گارجین رول. گڈ رول جیسے میکارتھر نے جاپان میں، یہ جو جاپان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اتنی بڑی جمہوریت بن گئی، انڈسٹریل پاور، لیکن اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو کہتے ہیں میکارتھرین. جنرل میکارتھر when he became conqueror اور یہ جو ہتھیار ڈالے تو یہ آئین اس نے دیا اور he played a role. He was a 5-star general. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ میں 5 star نہیں آیا. He was a 5-star general though removed from command by President Truman. اسی لیے کہ اس نے کہا تیرا رول بڑھ رہا ہے پالیٹکس میں. وہ کچھ ڈفرینسز تھی، اب I can't narrate ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک رول آرمی کا ہے گارجین ان پالیٹکس، کہ سرپرست، اور آرمی کین پلے دس رول اینڈ اٹ شوڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنرل کاکڑ تھا، وحید کاکڑ پاکستان میں، ہی کوڈ امپوز مارشل لا. جب لغاری ورسز نواز لیگ کی یہ ڈفرینسز تھی کہتے ہیں، یا اسلم بیگ کے بارے میں، بٹ دے پلیڈ گارجین رول. انہوں نے کہا لیٹ دا ڈیموکریسی گرو. دوسرا جو رول ہے وہ ہے ماڈریٹر. ماڈریٹر رول آرمی کا یہ ہے، ماڈریٹر رول یہ ہے کہ آرمی ہیز فکس پیٹرنز. ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے یا نہیں ہے، بٹ دے کین پلے ماڈریٹر رول. جیسے میں اکثر کہتا ہوں اس ملک میں فیئر الیکشن کے لیے آرمی کا رول ایز اے ماڈریٹر بہت ضروری ہے. یہ ماڈریٹر رول تھا پریزیڈنٹ یایا کا، دو ہی واز ان یونیفارم ٹو گو فار فیئر الیکشن. یا ان کو پتہ ہے کہ کچھ ڈسٹربنسز ہونی ہیں تو دے پلے اے رول آف ماڈریٹر. جیسے میں اکثر کہتا ہوں پریزیڈنٹ مشرف یا ضیاء الحق could play moderator role، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ ریموو کر دیتے and then but could let the system continue. ماڈریٹر رول پہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی اور اس پہ 2-3 schools of thought ہیں، لیکن ماڈریٹر رول اکارڈنگ ٹو نوڈ لنگر سیکنڈ رول ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرکی ہے، ٹرکی میں آرمی کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، لیکن since 84 they have never been in power. میں نے تو 4 سال ٹرکی میں پڑھایا. ٹرکی میں 2 پروفیشن کی بہت عزت ہے، ایک عورت مین استاد، ایک عسکر. وہ کہتے ہیں اتا ترک واز a military man. وہ تھا عصمت انینو. یہ جب سر نیم آیا تو انینو نے اپنا نام اس بیٹل پہ رکھا تھا جہاں اس نے بڑی بہادری سے لڑا تھا. اینی ہاؤ، تیسرا رول اکارڈنگ ٹو نوڈ لنگر ہے، اور یہ اس رول کا انیشیٹر ہے. ہی کوائن پریٹورین رولر ٹائپ، کہ پریٹورین رولر ٹائپ سے یہ ہے کہ وی ول رول. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، گورنر بھی آرمی. یہ جو ضیاء الحق کا رول تھا یا ایون مشرف اس سے پہلے، یہ پریٹورین تھا.
ٹاپ ساری کمانڈ ان کے پاس، مارشل لا، کرنل صاحب کسی کو سزائے موت دے دے، کوڑے لگواؤ پبلک. یہ پریٹورین رولر ٹائپ تھا کہ دے سیز پا، دے انٹرفیئر، سیز پا اور اب دے رولنگ. تو اس رول پہ اس نے پھر بہت کچھ لکھا. وہ کہتے جہاں پریٹورین رولر ٹائپ رول پرولانگ ہوتا ہے وہاں آرمی کی پینیٹریشن ان پالیٹکس آ جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں نوڈلنگر کے ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آرم فورسز چونکہ ہر جگہ ہوتے ہیں دے کین موبائل کمپیئر ٹو ایئر فورس اینڈ نیوی، ورنہ ہے وہ بھی ڈیفینس. لیکن گلیوں میں موبائل ہونا، دس دیٹ، پیلسز کو سراؤنڈ کرنا. جب پریزیڈنٹ مشرف کو لایا تو مجھے یاد ہے میں تو ٹرکی میں تھا، دکھا رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اور ٹی وی اسٹیشن میں کود گئے. تو یہ کام آرم فورسز. ہی سیز وین اٹ prolongs تو آرمی کے کارپوریٹ انٹرسٹ، آرمی کے بزنس انٹرسٹ وہ بڑھتے ہیں. اینڈ دیئر انٹرفیئرنس ان پالیٹکس گروز. یہ اس کتاب کا جو 2 چیپٹر ہیں وہ اسی پہ ہیں. اور یہ کہتا ہے، یہ ماؤ کو بھی کوٹ کرتا ہے. یہ ماؤ نے 49 کے بعد پرابیبلی 50 میں ٹاپ کمانڈ کو بلایا، ریڈ آرمی، اس میں سویلین آرمی، ملٹری جنرلز، اور اس نے کہا تھا پاور گروز آؤٹ آف دا بیرل آف گنز. کوئی کہتا ہے فلوٹس، لیکن وہ چائنیز میں اس نے لیکچر دیا تو ٹرانسلیشن ہے پاور گروز آؤٹ آف دا بیرلز آف گنز بٹ دس شوڈ بی the party to control power, not the guns. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ guns should not control power. اب کمیونسٹ کا جو سسٹم ہے اس میں اتھارٹیرین ون پارٹی رول ہے، اور یہ اکارڈنگ ٹو ہم کہ جہاں پریٹورین رولر ٹائپ رول رہے ہیں لمبے، وہاں سویلین گورنمنٹ آ بھی جائے تو آرمی کی جو پینیٹریشن ہے، ان کی جو چانسز آف انٹرفیئرنس ہے وہ رہتا ہے. اور یہ نہیں کہتا، بٹ جو لیٹر اسٹڈیز ہوئیں جس نے ان کو فالو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ دین دیر از اے کلیش اوور ایکسرسائز آف پاور بٹوین دا ملٹری اینڈ پالیٹیشنز. بٹ اینی ہاؤ I agree with him کہ رہتا ہے like you have اور civilian government return بھی ہو جائے but their influence is there. اور جو ٹاپ کمانڈ ہے انڈائریکٹ وہ ان کے پاس رہتی ہے. تو یہ کتاب تھی سولجرز ان پالیٹکس، ملٹری کھوز اینڈ گورنمنٹس. اور یہ اس کتاب میں یہ کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سیمول فائنر نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ریولوشن 2 قسم کے ہیں. ایک ہے ریولوشن فرام ابو، ایک ہے ریولوشن فرام بلو. بلو وہ ایسے رشین، چائنیز، فرینچ، ایرانین when the masses were mobilized against an established order. اور ایک ہے کہ فرام ابو کہ کو ہو جاتا ہے. اور یہ کہتا ہے جو ملٹری کوز ہیں یہ ریولوشن ہے فرام ابو. دے سیز پاور اینڈ دین دے برنگ چینجز ان نیسیسری اسٹرکچر. یہ جو افغانستان میں ہوا تھا 78 میں، جو ترقی جس کی وجہ سے پاور میں آیا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، وہ ایکچولی کو تھا جو کہ ایئر فورس آفیسرز میڈ اٹ، اور بعد میں پھر حفیظ اللہ امین. تو وہ ریولوشن فرام ابو تھا، بٹ دے اسٹارٹڈ برنگنگ چینجز ہیئر دیئر. تو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو سمجھنا چاہیے یہ، اور یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے.